دے دو. حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لی اور اللہ کے نبی کو دے دی. جب اللہ کے رسول وہ مسواک کرنے لگے تو آپ نے اما عائشہ کو وہ مسواک دی اور کہا اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو, ملائم کر دو, کچل دو. اب میرے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی سخت مسواک میں کر سکوں. عائشہ اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو. حضرت عائشہ نے اس کو اپنی داڑھ میں دانت میں لیا اور اس کو کچل دیا, نرم کر دیا اور وہی جھوٹی مسواک اپنے شوہر کو, اپنے نبی کو دے دی. اللہ کے رسول نے امی عائشہ کی جھوٹی مسواک کرنا شروع کر دی. آپ نے وہ مسواک کی اور مسواک کرتے کرتے وہ مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی. آپ کا ہاتھ پانی کے پیالے میں جاتا ہے اور پانی سے پیالے سے بھرا ہوا وہ ہاتھ اپنے بدن پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں, بے شک موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, بے شک موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں. اللہ کے رسول کو انتقال کے وقت اتنی پریشانی اور اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ اسی بے چینی کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں ان للموت سکرات, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں. پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے لگتا ہے خیبر میں جس یہودیہ نے سالن میں زہر ملا کر مجھے کھلایا تھا اس زہر کا اثر اب میری رگیں کاٹے ڈال رہا ہے, اب میری رگیں کاٹے ڈال رہا ہے, اب میں نہیں بچوں گا. عائشہ اس کے بعد آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے, اور ہل رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کان لگائے تو آپ کہہ رہے تھے اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے غلاموں پر ظلم مت کرنا. میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کی ہے, آخری دن تک آپ نے مسواک کی ہے. مسواک کرتے کرتے پھر ہاتھ سے گر گئی اور داڑھی پر آ گئی, اس وقت بھی آپ نے مسواک کی ہے. یہ مسواک جو اتنی پیاری تھی اللہ کے نبی کو, اتنی محبوب تھی اللہ کے نبی کو, لیکن آپ نے اپنی امت پر مسواک فرض نہیں کی. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ, اگر میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا, دشوار نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا, ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. لیکن میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل ہے. اس مشکل سے بچنے کے لیے آپ نے فرض قرار نہیں دیا, اس لیے آپ نے اس کو فرض نہیں, صرف سنت رہنے دی لیکن فرض نہیں قرار دیا. اتنی امپورٹنٹ چیز مسواک جس کو آخری وقت میں بھی کیا لیکن اس کو آپ نے فرض قرار نہیں دیا. یہ تھی محبت نبی کی. اندازہ لگا سکتے ہیں, غور کیجئے, ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو دی, ہر نبی کو, آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے, 1,00,000 جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, اللہ نے سب کو کہا ایک دعا میں تمہیں دے رہا ہوں, تمہاری ضرور قبول کروں گا. ہر دعا قبول کروں نہ کروں یہ الگ بات ہے, لیکن ایک دعا ضرور قبول کروں گا. اللہ نے سارے نبیوں کو جتنوں کو یہاں دنیا میں بھیجا ان سے کہا کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلد بازی کر لی, اللہ نے ان سے ایک دعا کا اختیار دیا, انہوں نے اپنی اپنی دعا اسی دنیا میں مانگ لی اور اللہ نے ان کو ان کی دعا کے مطابق دنیا میں دے دیا. جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہم آپ کی بھی ضرور قبول کریں گے, بتاؤ کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے تمہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول گھر میں فاقہ ہے, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں فاقہ ختم ہو جائے, ہمیں کبھی بھوکا نہ سونا پڑے, ہمارے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں.
حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی کہ یہی دعا مانگ لو تاکہ فاقہ ختم ہو جائے، تاکہ بھوکمری ختم ہو جائے، ہمیں کبھی بھوکا نہ سونے دے۔ اے عائشہ قسم ہے اس رب کی عزت کو جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج میں اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اللہ اس پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، تو کعبے کے رب کی قسم اللہ آج اس پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے گا۔ جہاں جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ میرے ساتھ چلے گا۔ آج اگر میں دعا کروں تو یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے گا، لیکن مجھے سونا نہیں چاہیے۔ عائشہ مجھے رزق کے دروازے نہیں کھلوانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں فقیر بن کر رہوں، جب مجھے موت آئے تو حالت فقیری میں آئے، اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو فقیروں میں اور محتاجوں میں میرا حشر ہو، مجھے اٹھایا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ تو مانگیں گے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے دعا مانگیے تو آپ کچھ تو مانگیں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے دعا مانگنے کا، فَاتَّبَعْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں اس دنیا میں وہ دعا مانگوں گا ہی نہیں۔ رسول اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس دعا کو دنیا میں مانگوں گا ہی نہیں، آخرت میں مانگوں گا۔ جب اللہ تعالی مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ ایک دعا ہر نبی نے دنیا میں تو نے اختیار دیا، اس نے دنیا میں مانگ لی، تو نے مجھے بھی ایک دعا کا اختیار دیا تھا لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اے اللہ میری دعا باقی ہے، آج اس دعا کو میں مانگوں گا۔ اور عرش والا کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی دعا دنیا میں نہیں مانگی، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم آج بھی تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا ہے، مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ کہا عائشہ اس وقت میں مانگوں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا مانگیں گے آپ اس موقع پر؟ فرمایا شفاعت لامتی، میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا، اے اللہ میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے اور ان پر جنت میں ڈال دے، میں جہنم کے کنارے کھائے اپنی امتیوں کو جہنم کے دروازے سے لے کر میں جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اس وقت میری دعا سنے گا اور اللہ مجھے اجازت دے گا اور اس وقت میں یہ دعا مانگوں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے نبی کی دعا چھپا لینا، نبی کا اس دنیا میں دعا نہ مانگنا، اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا لینا، یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ میرے بھائیو یہ مومنوں کے ساتھ خاص تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ اسلام یہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ ایک شخص رمضان کے مہینے میں اللہ آتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول غضب ہو گیا، ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی سے میں نے ہم بستری کر لی۔ ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم کیا تم نے۔ کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا تھا لیکن اب ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا پھر کفارہ ادا کرو۔ کہا کیا؟ کہا رمضان کے جب روزے ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جس روزے کی حالت میں تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی وہ روزہ تمہارا خراب ہو گیا ہے، اس روزے کو تو پورا کرنا ہی ہے، اس روزے کو بعد میں رکھنا ہے، اس کے علاوہ 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا بھی تمہیں ملے گی پنشمنٹ اور ترتیب سے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی تو مجھے کسی کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے غلام آزاد کروں؟ نہیں ہے میرے پاس اتنی دولت۔ آپ نے کہا دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا پھر 60 روزے رکھو، وہ روزہ تو رکھنا ہی ہے جو خراب ہوا، اس کے علاوہ 60 روزے رکھنا ہے تمہیں، اور وہ بھی کنٹینیو، ریگولر، مسلسل، پے در پے، لگاتار 60 روزے رکھنا ہے۔ جتنے دن روزے رکھو گے بیوی سے الگ رہو گے جب تک 60 روزے پورے نہ ہو جائیں، اور کنٹینیو روزے رکھنا ہے لگاتار، بیچ میں ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔
اگر 50 روزے رکھ لیے اور ایک دن آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے چھوڑ چلو 1-2 دن آرام کر لیتے ہیں، 50 رکھتے تھک گئے ہیں، اور جہاں آپ نے ایک روزہ چھوڑا 50 بیکار، اب پھر سے 160۔ ہاں اگر بیمار ہو جائے تو الگ بات ہے، ڈاکٹر نے اگر منع کر دیا روزہ رکھنے کو اور دوا چل رہی ہے آپ کی صبح دوپہر شام، تو وہ عذر میں آ جائے گا، وہ معاف ہے، پھر آپ ناگا کر سکتے ہو، لیکن بلا کسی عذر شرعی کے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ عذر ہے تو الگ بات ہے، عذر نہیں ہے تو کنٹینیو لگاتار رکھنا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے روزے رکھنا ہے؟ کہا 60۔ وہ بھی کنٹینیو، کہاں لگاتار؟ کہاں نہیں رکھ پاؤں گا، اتنی بھی طاقت نہیں، میں پتلا دبلا آدمی ہوں، میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول دیکھا نہیں ایک روزہ میں تو صبر نہیں کر پایا، بیوی سے مل بیٹھا رہا، اب 60 روزے اور نہیں یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ تو آپ نے کہا پھر ایک اور آپشن ہے، بس کا کیا؟ کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو بلاؤ اپنے گھر پہ اور ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے ان کو پیٹ بھر کر۔ اب 60 کی گنتی پوری کرنا ہے، اب چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ،